اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رہتی دنیا تک آپ کو خوش رکھے، تندرست رکھے، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے ساتھ جڑنے کا کوئی فائدہ ہے، محمد رسول اللہ کے صدقے جس سے مانگنے کا کوئی فائدہ ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ ذرا سا بولتا ہے نا یا ارحم الراحمین، اللہ دوڑتا ہوا آتا ہے، یا غیاث المستغیثین، اللہ فوراً متوجہ ہوتا ہے کیا میرا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس حق سے یاد کیا کریں جس طرح کا اس کا یاد کرنے کا حق ہے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ اچھے ہیں، نیک ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کا کروڑوں اربوں بار احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا۔ اب اللہ ہمیں اچھے مسلمان جو ہے وہ بننے کی توفیق دے۔ باقی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا تو مسلمانوں کے گھر کیا، بہت بڑے ٹیسٹ میں اس نے ہمیں نہیں ڈالا۔ تو آج 26واں روزہ ہے اور رات کو 27ویں رات ہے۔ میں اس کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اس کے بعد آج میں نے آپ کے لیے ایک ایسی دعا رکھی ہوئی ہے جو میرا خیال شاید ہزاروں لاکھوں میں سے کسی ایک کو پتا ہو، اول بڑا مشکل ہے۔ آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی، اس کی پکچر ذکر گروپ پہ اور فیس بک پہ آ جائے گی۔ گو کہ اگر میں لیٹ ہو گئی تو ہو سکتا ہے میں روزے کے بعد ڈالوں، اور ہو سکتا ہے میں پہلے ہی ڈال دوں، کیونکہ اس کی مجھے پکچر ہی بنانی ہوگی نا، اور بس ڈالنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، کچھ بچیوں نے کہا ہے کہ آنٹی ہمارے کام سارا سال سے پھنسے ہوئے تھے، جو آپ نے یہ 2-3 وظائف بتائے ہیں ہم نے پڑھے ہیں اور اسی دن ہمارا کام ہو گیا۔ خاص کر یہ جو اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، وہ کہتی میرا اسی دن پڑھا، اسی دن کام ہو گیا۔ 3-4 لوگوں نے کہا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ کل عالمین کے سارے کام کرے، مجھ سمیت، میرے کام بھی کرے، میرے شوہر کے بھی کرے، میرے بچوں کے بھی کرے، میرے بچوں کے بچوں کے بھی کرے، میرے بہن بھائیوں کے بھی کرے، میرے تمام لسنرز، ویورز، میرے نیبرز، میری دوستیں، میری ملنے والے، میرے تعلق والے، اور میرے پاکستان کے لوگ اور میرے نبی کی امت کے لوگ، اللہ سب کی دعائیں سن لے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ جس نے مایوسی کی، میرے تو کام ہی نہیں ہو رہا، میں تو مانگ تھک گئی، میں تو تھک گیا، میرے تو وہ اللہ ایسے شخص کی دعا کو سنتا ہی نہیں، اس کے منہ پہ مارتا ہے کہ رکھ، پاس ہی رکھ، نہیں چاہیے۔ تو اس کے احترام کے ساتھ اس سے مانگا، للجا کے ایسے محبت سے پیچھے پڑ کے جیسے مانگنے والے مانگتے ہیں نا، اس طرح مانگا کرو۔ سجدوں میں جا جا کے مانگا کرو، رو رو کے مانگا کرو، استغفار کر کر کے مانگا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ پڑھ کے مانگا کرو، یا غنی یا مغنی کہا کرو، یا رؤوف الرحیم کہا کرو، یا رحمان یا رحیم کہا کرو، یا سمیع العلیم کہا کرو۔ کیسے نہ سنے گا، اس کو سننا ہی پڑے گا، ان لفظوں کے ساتھ کیسے نہ سنے گا۔ یا ارحم الراحمین کہہ کے مانگا کرو، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ میں بھی اس کی منت کرتی ہوں کہ ہم سب کی دعاؤں کو سن لے، جن کو میں یقین دلاتی ہوں ان کی دعاؤں کو بھی سن لے، میری دعاؤں کو بھی سن لے۔ میرے بچوں کے لیے، میرے والدین چلے گئے دنیا سے، ننیال، ددیال، سسرال، ان کی مغفرت، اور جتنے لوگ چلے گئے میرے نبی کی امت کی، سب کی مغفرت کرے اللہ۔ سب کی قبروں کو روشن، ٹھنڈا اور ہوادار اور ایسے کھلا کر دے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے۔
اور جو زندہ ہیں ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، جو مقروض ہے اس کو قرض سے نجات دے، جو بے گھر ہے اس کو گھر دے دے، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار دے دے، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد دے دے، یا مبدی ہو پڑے جس نے بھی کوئی نیا کام شروع کرنا یا جس کو بچہ چاہیے یا اس کو گھر چاہیے، کیونکہ مبدیوں کا میں نے یہ نئی چیز کھڑے کرنے والا، نئی بنا کے۔ اور جو بچھڑے ہوئے اللہ ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے اللہ ان کو منا دے، اللہ سب کا اچھا کرے، اچھا کرے، بہت اچھا کرے، بگڑے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ چلا دے، ہدایت دے دے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ بس خود بھی آپ خلوص نیت سے کسی کے کام آئیں۔ عبادت یہ نہیں ہے کتنے سپارے پڑھ لی، عبادت یہ نہیں ہے 200 قرآن پاک پڑھ لیے، عبادت یہ ہے کہ کیا کسی دکھی دل کا دل خوش کیا، کیا کسی گرے ہوئے کو اٹھا کے کھڑا کیا، کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کیا کسی اشد ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، کیا کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستہ محبت پیار سے بتایا، کیا کسی بچھڑے ہوئے کو ملایا، کیا کوئی جوان بچے بچیوں کی جو گھر میں بیٹھے اچھے رشتے کے بندوبست کے لیے کوئی تھوڑی سی کوشش کی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں اس میں آتے، ایسے منہ کالا ہوتا ہے، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا۔ اس میں ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ فی سبیل اللہ کریں، پیسے لینے والی بات نہ کریں کہ پیسے لیے اتنی دفعہ آؤ تو یہ پیسے، اتنی دفعہ آؤ تو یہ کہو جی میرا پیشہ ہے۔ یہ کون سا پیشہ ہے؟ پیشے اور تھوڑے ہیں کرنے کے لیے، یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیا کیا ملے گا۔ کبھی کچھ آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی باتیں اپنے دل میں سنبھالیں، دعائیں دیں، یاد رکھیں اللہ بہت بڑا ہے۔ تو چلیں میں اب اس کی طرف جاتی ہوں کہ آپ نے آج کے دن میں دعائے جمیلہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، چاہے رات کو پڑھ لیں، جب آپ کا میرا ویلاگ آئے گا آپ پڑھ تو پتہ نہیں کیا کچھ رہے ہوں گے، لیکن جب میرا سنیں گے جب ہی آپ پڑھیں گے نا، ظاہری بات ہے جب آپ سنیں گے تو ہی پڑھیں گے۔ دعائے جمیلہ 3 بار پڑھیں، اور نماز ظہر کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ لیں، اور سورہ طلاق کی جو آیت ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آپ 17 ٹائم پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد یا کسی بھی عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے نفلوں کے ساتھ آپ یا غنیو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور بعد نماز عشاء پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور دعائے نجات 25 بار، یہ کل یصیبنا الا ما کاتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہرگز ہمیں کچھ نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی اہل ایمان بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ دعائے نجات یہ بھی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ بھی دعائے نجات ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی دعائے نجات ہے۔ لیکن اگر یہ سب کو نہیں آتی ہوگی میں اس کو بھی ڈال دوں گی احتیاطاً۔ اب 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نفل 3 سلام سے پڑھے، 12 رکعت 4 4 4 4 4 کر کے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، اور بعد سلام 70 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 70 بار، کیونکہ یہ بہت اچھی استغفار ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر کرے۔ اگلے جو آپ نے اس طرح 3 بار آپ نے پڑھنے ہیں، پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 5 مرتبہ پڑھے، 5 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 3 دفعہ سورہ قدر سورہ فاتحہ کے بعد، اور بعد سلام سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت معافی مانگے۔ پھر آپ دوبارہ 4 رکعت پڑھے، 12 1 ہو گئے، 2 1 ہو گئے، 14 اور 4 18، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل بس یہی میں بتا رہی ہوں۔
4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، قبر سے کے عذاب سے چھٹکارے کی دعا کرنی ہے۔ تکاثر پتہ ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آپ نے سورہ تکاثر پڑھنی ہے 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے، اعوذ باللہ، یہ شیطان سے بچنے کی دعا جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و ہمزہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و ہمزہ، میں شیطان مردود سے، اس کی پھونک سے، اس کے تھوک سے اور اس کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ و نفثہ و ہمزہ، اور پھر یہ آپ 3 دفعہ پڑھیں، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، اور یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم جو کوئی 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھے گا نا، تو شیطان سے اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ جب ہم پڑھتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پڑھتے ہیں نا کم از کم 3 دفعہ یا 7 دفعہ ہر نماز کے بعد، یا خاص کر صبح شام۔ تو اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو جو یہ مانگتا ہے نا شیطان سے پناہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دن میں 10 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر فرما دیں گے۔ اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں ادھر اپنی اس دعا کی طرف، آپ کو آ جائے گی، حوصلہ رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں ایک اس میں یہ بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یہ قرآن کی میں سے لیا ہوا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا نا عورتوں کے فتنے سے بچانا اللہ میاں۔ نفس اور شیطان ہی انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، یہی انسانوں کو گناہوں پر ابھارتے ہیں اور گناہوں کی زندگی میں گراتے ہیں۔ عشرہ مغفرت میں شیطان لعین تو قید ہے، لیکن نفس کی سرکشی باقی ہے۔ آئیے اس عشرہ مغفرت میں دھیان سے شیطان کے نفس سے پناہ مانگے، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اچھا دوسرا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ دعا ہے نا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے ساتھ میں نے ایک اور بھی وظیفہ آپ کو بتانا ہے کسی دن، اور ایک وہ جو میں نے بتایا ہوا ہے، اس پہ انگلی کھولنی، اس پہ بند کرنی، سورہ یاسین، سورہ ملک پہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ، کل بتاؤں گی، کل کیا تو انشاءاللہ تعالی۔ تو جو ہے نا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اتنا بڑا سبق ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، جو بادشاہ ہے حقیقی ظاہر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین نعم المولا و نعم النصیر۔ میں ایک جو تسبیح پہلے بتائی ہے وہ میں فجر کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور دوسری جو ہے وہ میں مغرب کے ساتھ پڑھتی ہوں۔
تاکہ دونوں چیزیں پڑھی جائیں، میرے دل میں نہ وہم رہے کہ وہ میرا چھٹ گیا، بہتر ہے کہ اس طرح پڑھ لوں۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین تو 2 ٹائم پڑھنا ہی ہے، تو کیوں نہ اس کو اس طریقے سے پڑھ لیا جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے گا، اب غور سے سن لیں، اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی اور قبر کی وحشت سے تنہائی میں انسیت کا باعث ہوگی، اور اس دعا کی برکت سے پڑھنے والا غنا ظاہری اور باطنی حاصل کرے گا، اور قیامت کے دن اس دعا کی برکت سے وہ جنت کے دروازے پر دستک بھی دے گا۔ یہ بھی آپ جائیں۔ اب ہم جناب اس دعا کی طرف چل پڑے ہیں جو کہ دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا 1,00,000 سر ہے، 1,00,000 سر ہے، اس کے اندر اس کی 1,00,000 زبانیں ہیں، اور ہر سر میں نہیں، اور ہر سر میں 1,00,000 منہ ہے، 1,00,000 منہ ہر سر میں ہے۔ تو پھر دیکھیں وہ جو 1,00,000 ہے اس کے اندر پھر 1,00,000 کے اندر پھر ہر لاکھ میں پھر 1,00,000 ہے۔ آپ صرف یہ حساب کر کے دیکھیں ذرا کیلکولیٹر پکڑ کے، اور 1,00,000 منہ ہے اور ہر منہ میں 1,00,000 زبان ہے، ہر منہ میں جو ہے وہ 1,00,000 زبان ہے، اور ہر زبان سے ایک الگ لغت میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور ہر زبان سے جتنی ایک منہ میں 1,00,000 زبان ہے نا، تو اب گنتی کر لیں سارے، ہر چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فرشتے نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے اللہ کہ کیا کوئی اور بھی میرے جتنی آپ کی تعریف کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، ایک بندہ تم سے بھی زیادہ میری تعریف کرتا ہے۔ تو وہ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ مجھے اس شخص سے ملنے کا شوق ہو گیا، یعنی مجھے جو مجھ سے بھی زیادہ کرتا ہے، مجھے اس سے ملنے کے لیے آپ اجازت دیں۔ تو وہ اس سے جا کے ملے اور سنا کہ وہ کس طریقے سے عبادت کرتا ہے جو اللہ کے رسول اس سے خوش ہے۔ اب میں اس کا عربی سنانے کی بجائے اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے، آپ کو عربی ترجمے سمیت یہ پہنچ جائے گی۔ اتنی میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ کی تسبیح کہنے والوں نے کہا ہے، ازل سے ابد تک، دگنا در دگنا، ہمیشہ ہمیشہ، قیامت تک۔ سن لیا آپ غور سے؟ اور الحمدللہ پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والوں نے پڑھا ہے شروع سے، اسی طرح ہمیشہ تک دگنا در دگنا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اتنی مقدار میں جتنا اس کی تحلیل کہنے والوں نے شروع سے ہمیشہ تک کہا ہے، اسی طرح یعنی قیامت تک، اور اللہ اکبر بھی اتنی تعداد میں ادا کرتا ہوں جتنی مقدار میں اس کی بڑائی بیان کرنے والوں نے اس کی بڑائی بیان کی ہے شروع سے ہمیشہ تک، اس طرح دگنا در دگنا قیامت تک، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہوں اتنی مقدار میں جتنی اس کی بزرگی بیان کرنے والوں نے اس کی بزرگی بیان کی ہے، فرمائی ہے، شروع سے ہمیشہ تک، دگنا در دگنا قیامت تک۔ تو فرشتہ اس بندے کا پہنچا تو اس کی تسبیح کو دیکھنے لگا، تو بندہ یہ تسبیح کہہ رہا تھا۔ اب سوچیں کہ پھر اس کے پڑھنے سے ثواب کتنا ہوگا، یہ دیکھیں کہ پھر اس کے پڑھنے سے اجر کتنا ہوگا، پھر یہ دیکھیں کہ اس کے پڑھنے سے اس کو کامیابیاں کتنی ملیں گی، اس کو نعمتیں کتنی کی ملیں گی، اس کو اللہ کا فضل و کرم کتنا کا ملے گا، اس کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو کرنے کی سمجھنے کی توفیق دے، اور میں کوشش کر کے دیکھوں، تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، عصر کی نماز الحمدللہ پڑھ لی ہوئی ہے، تو میں آپ کو جو تھوڑی سی رہ گئی ہوئی ہے نا سورہ یوسف، اس کے متعلق بھی بتا دوں۔
تو امید ہے میرے آپ کو میری آج کی یہ دعا اور یہ کیا 27ویں کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے گا اور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی، مجھے پڑھنے کی، ہم سب کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس کو قبول و مقبول بھی فرما لے۔ فائدہ تو تب ہے، اور اللہ تو فرمائے گا، اس کا تو وعدہ ہے۔ جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا، تو پھر وہ اس کو تو دوڑ کے آنا پڑے گا۔ ہم تو اس کی طرف چل کے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کو تو دوڑ کے آنا پڑے گا، انشاءاللہ ضرور آنا پڑے گا، انشاءاللہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ ویسے میری شک ہے کہ 25ویں شب کو شاید شب قدر گزر گئی ہو، باقی اللہ جانتا ہے بہتر، کیونکہ اس دن ہوا بھی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، اور موسم بھی ایسا تھا جیسے کہتے موت دل سا موسم ہوگا، اور پھر ایسے بھی تھا ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی پھر رک گئی۔ باقی واللہ عالم، کیا پتہ آج اللہ رات کو کیا کرے اور 29ویں پہ کیا کرے۔ اور عید کی رات چاند رات منانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ سے اپنی محنتوں کو وصول کرنے کا جو مزدوری ہے اس کے پیسے ویسے لینے ہیں، اس سے اس کے انعام اکرام لینے ہیں۔ اس دن کی عبادت سب سے زیادہ قبول ہے، لہٰذا بھاڑ میں گئی چاند رات۔ خدا کے لیے یہ بازاروں کے جو شوق ہے نا، یہ شیاطین کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ نفرت بازاروں سے ہے، اور سب سے زیادہ مجھے پسند وہ گھر ہیں جن میں حیا کے ساتھ اللہ کی بات اور مسجدیں ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں آپ لوگ مائنڈ نہ کرنا، میری کوئی اتنی اوقات نہیں ہے، میں کوئی اتنی عقل والی نہیں ہوں مجھے، لیکن میں محبت پیار سے آپ کو بتاتی ہوں، تو بس اس کو آپ پسند کر لیتے ہیں تو آپ کا شکریہ، اور میرے میں کوئی فنکاری نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں۔